بیٹھ کر ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دے، نہیں ہو سکتا، نہیں سیکھ سکتے۔ دین کی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی جب اپنے وقت کو نکال کر مسجد میں آ کر یا اپنے وقت کے امام کے پاس جا کر جب تک دین خود حاصل نہ کر لو۔ سارا دین ممبروں سے نہیں سیکھا جاتا، دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، دین کے لیے چل کر آنا پڑتا ہے، تب جا کر دین کی اہمیت اور وقت سمجھ جاتی ہے۔ ورنہ ممبروں کے ذریعے سے دین سکھایا جائے تو آج جو ہمارا حال ہے وہی حال نمازوں کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا۔ جو سنی کے انسنی ہم کر رہے ہیں کہ یہاں سے باتیں سن کر جاتے ہیں لیکن مسجد کے باہر جا کر بھول جاتے ہیں، یہی حال نماز کے تعلق سے بتانے کے باوجود بھی یہ حال ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے اماموں کے پاس جا کر نماز کا علم سیکھے، نماز میں کتنے واجبات ہیں، کن سے نماز چھوٹ جاتی ہیں، مفسدات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، یہ سارے نماز کے طریقے جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن سیکھتے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، دنیا کے پیچھے سارے 24 گھنٹے لگا رہے ہیں، لیکن نمازوں کو صحیح نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، یقیناً سمجھیں کہ نماز دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ اور اگر یہ صحیح نکلی سارے اعمال صحیح نکلیں گے، یہ خراب نکلی سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ بہت سے آدمی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کے سر سے ایک بالشت اوپر تک نہیں جاتی، کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو بچپن میں سیکھی تھی وہی بچپن میں پڑھ رہے ہیں، وہی بڑھاپے کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، وہی جوانی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ یہ بیچارہ جا کر امام صاحب کے پاس جا کر سیکھ لے۔ دین کے ہر عمل کو سیکھ کر کرنا ہے، بغیر سیکھے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا چھوٹا سا عمل آپ سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہو، پیسہ دیتے ہو، قربانی دیتے ہو، وقت کی قربانی دیتے ہو، تب جا کر وہ نالج ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کیا دین بغیر سیکھے حاصل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نمازوں کو سیکھو، نمازوں کو صحیح بناؤ، اپنے دینی معاملات کو درست کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے آپس کا رہن سہن صحیح کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو دین کے قلعے سمجھو، مسجدوں کے ایمان والوں کی حفاظت کا مقام سمجھو۔ ان مسجدوں کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی قدر سمجھو۔ اگر مسجدیں نہیں ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، مسجدوں سے تعلق نہیں ہے تو ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ناپنے کا سب سے بڑا آلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مسجد میں بار بار آتے جاتے دیکھو تو اس کے پورے ایماندار ہونے کی گواہی دو، پورے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ کل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور چند آدمی ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہم نمازوں کو مسجدوں میں آ کر سیکھیں۔ ہم صرف 5 وقت کی نماز کی جگہ مسجد کو نہ سمجھیں کہ 5 وقت کی جگہ ہی صرف مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں سارے اعمال سیکھیں، مسجدیں ہماری عدالت ہیں، مسجدوں میں ہمارے سارے فیصلے ہوں، ایمانی فیصلے، دنیا کے فیصلے نہیں، دنیا کی میٹنگیں نہیں، ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے سارے مسئلے مسجد میں ہوں۔ ہم اپنے دینی معاملوں کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، وکیلوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ دین سے دور لوگ ہمیں خود گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مسجدوں کو آباد کریں، نماز کا اہتمام کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں۔ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو آپس میں ان کی باتیں ہوں گی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ کہ جنتی اور جہنم میں آپس میں سوال کریں گے اور جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو خود ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کہا کہ ہم نماز پڑھنے کا حکم تو دیا کرتے تھے، ہم ایمان والے تو تھے، لیکن لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔
تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، اپنی نمازوں کو درست کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ جس وقت امت کا 50% طبقہ بھی اگر 5 وقتہ نمازی بن گیا اور فجر کی نماز میں حاضر ہو گیا، جو سمجھو کہ باطل کی جڑیں کٹ چکی ہیں، باطل کی جڑیں کٹ چکی ہے۔ اگر امت مسجدوں سے دور ہے تو سمجھو کہ باطل پورے عروج پر ہمارے اوپر ہیں، ہمارے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور جال کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ ہم نکل نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے دین پر قائم نہ ہو جائیں، اپنی شریعت پر قائم نہ ہو جائیں، اپنے مسائل کو مسجدوں سے نہ جوڑیں، اماموں سے تعلق مضبوط نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، نمازوں کا اہتمام کریں، شریعت کا اہتمام کریں، مسجدوں کی اہمیت اور نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز سے اپنا تعلق